اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج جو موضوع ہے یہ ہے کہ ہدایت گھر بیٹھ کر نہیں آئے گا۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں مطلب نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنتوں پر چلنے کا توفیق مل جائے، اس کا نام ہے ہدایت ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں یہ مورثی مسلمان ہیں۔ مورثی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دادا پردادا سے مطلب بس ایک لڑی چل رہی ہے کہ پردادا مسلمان، دادا مسلمان، ابو مسلمان، سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو مورثی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی بھی مورثی مطلب دین ہوتی ہے اس کا کوئی قدر نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی چیز جو محنت سے آتا ہے اس کا قدر ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ دادا پردادا کھردادا شردادا سے امیر ہے، لیکن اتنا امیر ہے کہ اس کو اپنی دولت کا نہیں پتہ، تو اس کو اپنی دولت کا قدر نہیں ہوگا۔ وہ ادھر اڑائے گا، ادھر اڑائے گا، ادھر اڑائے گا، ایک دن دیوالیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ مورثی امیر ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن ایک آدمی ایک ایک روپیہ کر کے خود کماتا ہے، ایک آدمی ایک ایک روپیہ کر کے خود کماتا ہے، تو اس کو اپنے ایک ایک روپیہ کا قدر ہے، ایک ایک روپیہ کا۔ میرے پاس کراچی سے ایک دوست آیا، بابا سمجھ میں آیا جی کہ میری شادی کراؤ۔ تو ادھر پیرودائی آیا، میں کشمیر سے پیرودائی آیا، یہاں سے اس کو گلگت لے کے گیا، وہاں ایک رشتہ تیار کرایا، لیکن راستے میں نے اس کو دیکھا کہ کرایہ بھی میں نے کوسٹر کا دیا، اور اس کے بعد راستے میں کھانا بھی کھلایا، اور مطلب ایک روپیہ تک اس نے خرچ نہیں کیا، اور ادھر نکلتا ہے 20 لاکھ روپے۔ اس وقت زکوٰۃ نکلتا تھا 20 سال پہلے، 20 لاکھ روپے زکوٰۃ۔ کتنے مطلب بلڈنگ اس کے مطلب کرائے پہ تھے، بچے سارے سعودی عرب میں تھے، خود 30 سال سعودی عرب میں رہا تھا بابا یعقوب۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو پھر جب رشتہ تیار کرایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار اللہ کے بندہ، تم اتنا امیر ہے لیکن ایک روپیہ تمہارے کو خرچ کرنے کا، 4 بیویاں اس سے پہلے چھوڑ چکا تھا، وہ چاروں بیویوں نے کھولے اس لیے کہ بندہ کنجوس تھا، ایک روپیہ نہیں نکالتا تھا جیب سے۔ میں نے اس سے بولا اتنا امیر آدمی ہے اور ایک روپیہ تو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ پکڑا ہے، صحیح پوائنٹ۔ کہتا ہے کہ ہم لوگ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو میری ماں چھولے پکاتی تھی، اور وہ جو ہے نا میں باٹی میں ڈال کے بسوں کے اوپر چڑھتا تھا، اور آنا کے لیے مطلب اتنا مطلب وہ بس میں جو بیٹھے لوگ ہوتے ان کو بیچتا تھا، اور ایک آنا کماتا تھا۔ پھر اس دوران مطلب کرتے کرتے میں بالغ ہو گیا، پھر ایک کشتی میں بیٹھ کر ہم سعودی عرب چلے گئے، مطلب چھپائے میں۔ پھر وہ پرانے زمانے میں تھوڑا اس طرح رعایت تھی، سمجھ میں آیا جی؟ تو اب میں تو امیر تو بھی ہوں، لیکن آنا کر کے جمع کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آنا کر کے جمع کر کے یہاں پہنچا ہوں، تو اس لیے مجھے اس کا قدر ہے۔ اور میرے ایسے بھی دوست ہیں کہ جو جدی پشتی مطلب وہ کیا ہے، امیر ہے، تو انہوں نے مطلب 80 لاکھ 90 لاکھ تمہارے سامنے مدرسے کے لیے دیا، لیکن ان کو ٹس سے مس وہ ایسی طرح کا ہے، مطلب ادھر کھلایا ادھر کھلایا، ادھر دے دیا ادھر دے دیا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام محنت سے حاصل ہوتا ہے، جو چیز آپ کو محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کا قدر ہوتا ہے، اس کو مس ہونا نہیں دیا جاتا، ایک ایک روپیہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو یہ اعمال ہے، یہ گردنیں کٹا کے حاصل کیے تھے، کلمہ ہی گردن کٹا کے حاصل کیے تھے، اپنے بچے یتیم کروا کے حاصل کیے تھے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور جو اولاد ان کی رہ گئی تھی ان کو پتہ تھا یہ جو کلمہ ہے ہمارے والد کی جان جا کر آیا ہے، ان کی بیویوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے شوہر کا جان جا کر یہ کلمہ آیا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ جو احکام مطلب مکہ مدینے میں نافذ ہوئے، تو اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا خون ہے، یا خود وہ زخمی حالت میں کسی کا ہاتھ پھٹا ہوا ہے، کسی کا مطلب سر پھٹا ہوا ہے، وہ زخم ان کے جسموں پر موجود تھے جو اسلام کے لیے لگے تھے۔
اس لیے وہ کسی حکم کو مطلب مس ہونا نہیں دیتے تھے، بلکہ تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی تھی، مسجدیں بری ہوتی تھی، تہجد کے لیے اذان ہوتی تھی۔ اب بھی مکہ مدینے میں تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے، سمجھ میں آیا جی، کیونکہ پراپر آتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو مورسی مسلمان ہیں، مورسی مسلمان میں آ رہا ہے، اس کا کوئی قدر ہی نہیں ہے، اسلام کا بھی قدر نہیں، نماز روزوں کا بھی قدر نہیں، بس ابھی رمضان میں جو ہے کیا نام ہے، سارے اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو اب ماحول بنا، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، شروع ہو گیا آنے، اور ہفتے کے بعد سارے ٹھپ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اب میں جو آپ کو پوائنٹ چیز بتاتا ہوں، دیکھو یہ قرآن مجید ادھر پڑا ہوا ہے، جب تک اس کو میں ایسے اٹھا کے ہاتھ میں لے کے ایسے کھولوں گا نہیں، تب تک کوئی چیز اندر نظر نہیں آئے گا، سمجھ میں آئے جی۔ یہ ابھی یہ ڈبی میں نے جیب سے نکالا، کھولا، ادھر لگایا، تب یہاں لگا، خود نہیں لگا۔ مطلب ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی آپ کو جگ اٹھانا پڑے گا، گلاس اٹھانا پڑے گا، اس میں ڈالنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، تب جا کر ایک گھونٹ پانی آپ کے منہ میں جائے گا، اس سے پہلے منہ میں نہیں جائے گا، سمجھ میں آئے جی۔ تو یہ جو ہدایت ہے، یہ جو مطلب اعمال ہے، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھوں گا، اللہ غفور رحیم ہے، اس سے یہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں، ہماری ذات حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، جو آدمی محنت کرتا ہے، دل میں تڑپ رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں، ان کے لیے پھر راستے ہم کھول دیتے ہیں، سمجھ میں آیا جی۔ اس آیت کے اندر دیکھو، سورہ قصص کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ ابو طالب کے وفات کے دوران یہ آیت اتری ہے۔ ابو طالب حضور نبی علیہ السلام کے چچا تھے، اور بہت پیارے چچا تھے، شادی کروایا، کفالت کیا، گھر میں پالا، لاڈلا رکھا، سمجھ میں آیا جی۔ لیکن اس کا اندر کا مطلب طلب نہیں تھا، اندر اس کا مطلب کوشش نہیں تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ہاں، بلکہ کہہ رہا تھا لولا الملامت او ہزار مصبتا لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، کہتے مجھے لوگوں کے تانے نہ ہوتے اور گالیاں نہ ہوتی ہم اثروں کی، اور بڑیاں مجھے تانے نہ دیتی، تو سب سے پہلا وہ تیر ہوتا جا کے میں نشانے پہ لگتا۔ تو ملامت کی ڈر سے، تان تہمتوں کی ڈر سے، کہ مطلب وہ آنا نہیں چاہتا تھا اسلام کی طرف، بھتیجے کے دین کو باوجود مطلب جاننے کے کہ یہ حق ہے، لیکن اس طرف محنت نہیں تھی، آگے لوگوں کے چہرے سامنے تھے کہ میری مطلب سرداری نہ ختم ہو جائے، میرا مطلب یعنی مطلب جو ایک عہدہ ہے اس کے اوپر داغ نہ لگ جائے، سمجھ میں آئی، وہ آنا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے کان میں بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کی روح نکل رہی تھی، ادھر عتبہ، شیبہ، ابو جہل سارے دلے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، کان میں کہہ رہے تھے کہ آہستہ چل، ان لوگوں سے تو سے ڈرتا ہے، میرے کان میں آہستہ پڑھ لے کلمہ، تاکہ میں تیرے لیے گواہی دوں اللہ کے حق کہ اس نے پڑھا ہے۔ تو نہیں پڑھا، مر گیا مردال ہو کر۔ ابو طالب، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کا کیا مطلب ہے جب مردال ہو کے مر گیا؟ تو سمجھ میں آیا جی، حضرت ابو طالب نہیں ہے، بس ابو طالب ہے، سمجھ میں آیا جی۔ تو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے کپڑے اتار دو اور سائڈ ہو جاؤ سارے۔ تو کیونکہ بہت زیادہ دکھ ہوا نا اس سال کے لیے، جس سال یہ مرا ہے، اس سال کے لیے عام الحزن کہا نبی علیہ السلام نے کہ پریشانی والا سال۔ تو کہنے لگے اس کے کپڑے اتار دو، کپڑا اتار دیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا اس کے جسم پہ تاکہ جہنم کی آگ نہ لگے۔ اس دوران یہ آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ تو جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو پوائنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف آنے والوں کو، ہدایت کی طرف محنت کرنے والوں کو، ہدایت کی طرف جدوجہد کرنے والوں کو، ہدایت کے طلب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو پہلی آیت کیا رہی؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری محنت راستے کی طرف، عبادت کی طرف محنت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ راستے کھول دیتے ہیں۔ دوسری آیت کیا رہی؟
وہ عالم بالمہتدین، اس ہدایت کی طرف آنے والوں کو اللہ جانتا ہے۔ اگلی بات سنو، یہ قرآن مجید کا اندر جنت کا جب بھی تذکرہ ہوا، سمجھ میں آئیے، ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہاں، وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مومن بھی ہو، تو فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ ان کی اس کوشش کا شکریہ ادا کریں گے، مطلب اس کے لیے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کوشش کا، کس کا؟ اراد الآخرۃ، ایک ارادہ ہو تب کام وجود میں آتا ہے۔ میں نے پانی پینے کا ارادہ ہو تب پیوں گا نا، ارادہ ہی نہ ہو تو پیا جاتا ہے، تو مطلب عمل کا ارادہ ہو۔ پھر دوسرا کیا، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کیا ہو، سعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش ہو، محنت ہو، سمجھ میں آ جی۔ تو اس آیت میں بھی بتایا کہ بھائی مطلب ارادہ ہو، عمل کے لیے کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، پھر آپ کو عمل نصیب ہوگا۔ گھر بیٹھ کر آپ کو عمل نصیب ہے نہیں ہوگا، یا گھر بیٹھ کر آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگا، یا گھر بیٹھ کر آپ جہنم سے یا قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، سمجھ میں آئی؟ اگلی بات سنو، یہ جو جنت سورہ دہر کے اندر اللہ نے بیان کیا اور بہت شاندار انداز میں جنت کو بیان کیا، پھر آخر میں لا کر فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، کیا فرمایا؟ جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کرتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے جنت ہے، جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے لیے الگ وعید ہے۔ کل میں انشاءاللہ زندگی رہی تو نماز کے حوالے سے جو نماز پڑھتے ہیں مطلب ان کو کیا فضیلت، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کو کیا فضیلت، کل عرض کروں گا۔ لیکن آج جو میں نے آپ کو یہ خلاصہ بتایا، محنت کیے بغیر آپ کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، محنت کیے بغیر آپ کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام، ہدایت اور جنت ایک اتنی قیمتی چیز ہے، اتنا ایک بڑا سرمایہ ہے، تو آپ کو بغیر محنت کے گھر میں مل جائے گا، سمجھ میں؟ اس کے لیے آپ سب محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔